अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर ली जाए कराची में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़यात से मुतालिक। कराची में 1 घंटे के दौरान 3 मकामात पर फायरिंग रिपोर्ट हुई है और 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 ज़ख्मी हो गया है। डालमिया शांति नगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हो गया है। औरंगी फ़कीर कॉलोनी में फायरिंग हुई है जहाँ 1 शख्स ज़ख्मी हुआ है जो कि बाद में चल बसा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स का ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। नाज़ाबाद में शिप ऑनर कॉलेज के करीब गोलियां चल पड़ी हैं जहां घर में मेहमान बनकर आए मुल्ज़िमान ने शहरी की टांग में गोली मार दी है। कराची में कुछ ही देर के अंदर 3 मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए हैं और इन फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 1 ज़ख्मी हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल शर्जील, देखें और कराची में 1 घंटे के दौरान जो 3 मकामात पर फायरिंग के वाक़े पेश आए। पहला वाक़या जो है औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। जबकि पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो पुलिस ने बताया फायरिंग का वाक़या 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर पेश आया। जख्मी आरिफ जो था वो मंशियात फरोश के दौरान इलाज जो दम तोड़ गया। ये दोनों मंशियात फरोश जो है औरंगी टाउन में 2 दहाइयों से जो एक्टिव थे, इसके खिलाफ जो है पुलिस भी जो कार्रवाइयाँ कर रही थी। जबकि एसपी औरंगी सादिन उबैद की जानिब से बताया गया कि मारे गए जो फायरिंग के तबादले में जो मारा गया आरिफ, उसके खिलाफ जो 20 से ज्यादा मुकदमा कराची के मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। ऐसे ही दूसरी जानिब जो है डालमिया बस्ती के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 18 साल नौजवान। बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। नॉर्थ नज़ाबाद के इलाके हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नाज़ाबाद सी ब्लॉक से मुल्ज़िमान वारदात करके फरार हो रहे थे कि मौके पर पुलिस पहुंच गई। SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक पुलिस ने मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया। हैदरी मार्केट के करीब फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि एक अहलकार के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं और दूसरी जानिब जख्मी मुल्ज़िमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। खेल में जान चली गई है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब गाड़ी में दम घुटने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया है। मुतवफ़ी बच्चे की शनाख्त 3 साला उस्मान के नाम से हुई है। 2 बच्चे गली में खेल रहे थे कि गाड़ी के अंदर छुप गए थे। दूसरा बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक वाक़या इत्तफ़ाक़ी तौर पर पेश आया है। उधर सक्खर में थाना साइट के हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 1 डाकू हलाक जबकि साथी फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक डकैत इलाके में वारदात के इरादे से मौजूद थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखकर डाकुओं ने फरार होने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 डकैत मारा गया। हलाक मुल्ज़िम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। कर ली जाए कारसाज ट्रैफिक हादसा से मुतालिक खातून मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को कुचलने के केस की समाअत हुई। पुलिस ने मुल्जिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया। दौरान समाअत पुलिस ने मुल्जिमा के 14 दिन के रिमांड की सज़ा की। मुल्जिमा के वकील ने कहा कि मेरी मौक्किला के खिलाफ दिफात काबिल ज़मानत है। इस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफ़ा 322 का इजाफा किया गया है जो काबिल ज़मानत है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म दे दिया है। कराची में शाह फैसल चौक के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। 1 शख्स जाँ बहक जबकि 1 ज़ख्मी हो गया है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी है। ज़ख्मी की शनाख्त उस्मान के नाम से की गई है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में शाह फैसल चौक के करीब ये ट्रैफिक का हादसा पेश आया है। 1 शख्स जाँ बहक हो गया है जबकि 1 ज़ख्मी है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी और 1 शख्स की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है। और बात कर लीजिए ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा पेश आया है। 35 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं। 17 ज़ख्मी हो गए हैं। कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ायरीन की बस लाड़काना से ईरान जा रही थी। अहल खाने की हुकूमत से अपने प्यारों की मालूमात फराहम करने की भी अपील। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। लाड़काना में ज़ायरीन के घर पर कोहराम बपा है जबकि दफ्तर खारजा की अफसोसनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत। दफ्तर खारजा ने ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा
کہ اسحاق ڈار نے زاہدان میں پاکستانی قونصل جنرل کو جائے حادثہ پر پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستانی قونصل جنرل کو صورتحال کا پتہ لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بس میں سوار 52 زائرین چہلم شہدائے کربلا میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ تعلق لاڑکانہ، خیرپور، کندکوٹ اور کشمور سے ہے۔ لاڑکانہ سے جانے والے زائرین کی بس کو ایران میں حادثہ پیش آیا، جہاں بحق افراد میں باقرانی روڈ کے 2 شہری بھی شامل ہیں۔ ورثا اپنے پیاروں کی میتوں کو جلد از جلد پاکستان لانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود نمائندہ بول نیوز شہزاد علی خان سے۔ شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ایران میں ہونے والے افسوسناک حادثے میں لاڑکانہ سے اب تک 3 شہادتوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بھائی افسوس تو بہت ہو گیا، یہ تو بڑا سانیہ ہے۔ رات ہمیں پتہ چلا تقریباً 3 بجے کہ بھائی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں کافی لوگ جو ہے زخمی بھی ہیں، کافی لوگ شہید ہو گئے۔ ہماری تو نیند ہی رات کو ہی خراب ہو گئی۔ صبح سے ان سیدوں کے پیچھے بھاگے دوڑے، کچھ بھی انہوں نے نہیں بتایا۔ شام کو بھی کسی دوست نے یہ فوٹو اور یہ لسٹ آ کے دکھائی، بھائی تمہارے دونوں بندے شہید ہو گئے۔ بات کر لی جائے موسم سے متعلق، پنجاب میں مانسون کا تگڑا اسپیل، اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز برسات، وزیر آباد، گجرات، منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ سمیت حافظ آباد کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، ندی نالے ابل پڑے ہیں، نشیب علاقے زیر آب آ گئے ہیں، سیلابی ریلوں سے کئی دیہات ڈوب چکے ہیں۔ پنجاب میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، لاہور، لیا، ساہیوال اور جہلم سمیت مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے، جل تھل ایک ہو گیا۔ سیالکوٹ میں نشیب علاقے زیر آب، سڑکیں اور گلیاں پانی پانی۔ حافظ آباد، گجرات، وزیر آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بھی شاہراہیں تالاب بن گئیں۔ راجن پور میں موسلادھار بارشوں کے بعد ابتر صورتحال، سیلابی ریلوں سے 53 دیہات متاثر، ہر طرف پانی ہی پانی۔ مرگائی کے قریب سیلاب کے دوران 6 افراد نے کھمبے پر پناہ لے کر رات گزاری۔ ریسکیو ٹیموں نے پھنسے افراد کو کشتی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، قریبی آبادیوں کو فلڈ وارننگ جاری، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی پانی کی نظر ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مزید مانسون بارشوں کا الرٹ جاری، بارش سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے متعلقہ محکموں کو آگاہ کر دیا ہے، آج سے 24 اگست کے دوران خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔ ندی نالوں اور دریائے کابل کے بہاؤ میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ بہاؤ میں اضافے سے بشمول ایبٹ آباد، پارچنار، چار باغ اور چار سدہ میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں خطہ پوٹوہار اور جڑوا شہروں سمیت بھاولپور، ڈی جی خان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بارش کی پیش گوئی۔ مکسڈ مارشل آرٹس فائٹ سے متعلق پاکستان کے شہاب علی نے مکسڈ مارشل آرٹس کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ شہاب علی کا کہنا ہے کہ فائنل جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ پاکستانی فائٹر شہاب علی کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز افضال عباسی سے۔ جی افضال۔ جی بالکل، مکس مارشل آرٹ ایشین چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کے شہاب علی نے لبنان کے فادی کو شکست دے دی اور پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا ہے۔ شہاب سے جانیں گے، شہاب بڑی زبردست فائٹ کی آپ نے اور اپنے اوپر ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا، کیا اسپیشل تیاری تھی؟ الحمدللہ میں پاکستان کے سب سے بیسٹ ٹیم فائٹ فورٹرز جو آج کل پریچرز ڈین سے بھی مشہور ہے، سب سے بیسٹ فائٹر ہے، اس کے پروفیشنلز جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے چیمپئنز رہ چکے ہیں، اور پاکستان میں MMA بھی وہی لائے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہوں، تو ہماری ہم کیمپ میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیسیفک فائٹ کے لیے ہم ٹریننگ کرتے ہیں۔ ہم لائف ٹائم جتنے بھی جو بھی MMA کرتے ہیں بس ہم کیمپ میں ہی ہوتے ہیں، اور جب بھی فائٹ ملتی ہے تو ہم فائٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اسپیسیفکلی میں 3 منتھ سے کے لیے میں کیمپ میں تھا اس ایونٹ کے لیے، تو الحمدللہ جس طرح میں نے ٹریننگ کی تھی اسی طریقے سے میں پرفارم بھی کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل پھر پاکستان کو ایشین چیمپئن بنا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ کل میری جو پچھلی بار میں بحرین میں ایشین چیمپئن شپ میں لڑا تھا، یہ جو ہو رہی ہے پہلی بار پاکستان میں، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اس میں بحرین میں بھی بحرین اسپورٹس ویک تھا، ادھر ہی ہو رہی تھی، میں نے ادھر کمپیٹ کیا تھا اور سلور میڈل آیا تھا، میں فائنل تک میں پہنچ چکا تھا۔ ابھی پھر میں الحمدللہ فائنل کوالیفائی کر چکا ہوں فائنل کا، اور کل میری قازقستان کے ساتھ فائنل ہے، تو انشاءاللہ تیاری میری پوری ہے، انشاءاللہ اچھا پرفارم کروں گا اور انشاءاللہ پوٹینشلی گولڈ۔ جی بالکل، پاکستان کے فائٹر شہاب علی کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں اور کل کی فائٹ میں وہ اپنے قازقستان کے حریف کو۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
پاکستان کے سابق امپائر علیم ڈار کی سوئٹزرلینڈ آمد۔ سوئٹزرلینڈ میں مقیم سماجی ورکر اور میڈیا کورسپونڈنٹ عمران مزمل سے ملاقات ہوئی۔ علیم ڈار نے پاکستان میں تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے قائم کی گئی علیم ڈار فاؤنڈیشن کا تعارف کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اس خطرناک بیماری سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔ ملاقات میں شامل تمام افراد نے علیم ڈار کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ایک اور گولڈ میڈل پاکستان کے نام۔ تائیکوانڈو کھلاڑی فہیم خان کی بڑی کامیابی اور تھائی لینڈ میں گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ 7ویں ہیروز تائیکوانڈو انٹرنیشنل چیمپئن شپ 10 سے 12 اگست تک تھائی لینڈ میں منعقد ہوئی اور پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، فلپائن، چین، انڈونیشیا اور ملائیشیا سمیت 30 ممالک کے 3000 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ فہیم محسود نے فائنل میں فلپائن کو شکست دے کر پاکستان کے لیے مڈل ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر صفورہ چورنگی کے قریب قائم نادرا میگا سینٹر میں تھیلیسیمیا ہیلپ ڈیسک قائم کر دی گئی ہے، جس کا مقصد شناختی کارڈ اور دیگر امور کے لیے آنے والے شہریوں کو خون کی اسکریننگ کرانے کے فوائد سے آگاہ کرنا ہے۔ ملک سے تھیلیسیمیا کے مکمل خاتمے کے لیے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا اہم قدم۔ یونیورسٹی روڈ پر واقع نادرا میگا سینٹرز میں تھیلیسیمیا ہیلپ ڈیسک قائم کر دی۔ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی سربراہ ڈاکٹر درناز جمال نے خون کی اسکریننگ کے فوائد سے آگاہ کیا اور تعاون پر وفاقی حکومت، محکمہ صحت سندھ، سیلانی ویلفیئر کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی جی نادرا احتساب شاہد نے کہا کہ جلد ہی باقی مراکز میں بھی ہیلپ ڈیسک قائم کر دی جائے گی۔ ڈیسک کے قیام کا مقصد عوام میں تھیلیسیمیا، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں سے متعلق شعور پیدا کرنا ہے۔ نادرا میگا سینٹرز میں تمام افراد خون کی اسکریننگ کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں نے کراچی میں شاندار وقت گزارا۔ کراچی سے ناقابل فراموش یادیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کھانے، زبانیں اور خوشبو سے بھرے کراچی میں رہا، یہاں سے انتہائی خوشگوار یادیں سمیٹی۔ کراچی میں تعینات امریکی قونصل جنرل نے الوداعی ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں گزرے خوشگوار لمحات کی یادیں بھی تازہ کی۔ نیوز بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔